آماد کی آواز میں موجود غرور اور اس کے میرا بانیہ کہنے پر وادان ٹھٹر گیا، لیکن یہ وقت سوال جواب کا نہیں تھا۔ بس ہم اجنبی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میری بیٹی بھی باحفاظت یہاں سے جا چکی ہے سر۔ اب ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حملے کی اجازت دے سر۔ وادان نے جنون سے گاؤں کی جانب نگاہیں گاڑ کر کہا، نہیں سر، اس قوم میں صرف دہشت گرد نہیں بستے بلکہ بہت سے معصوم لوگ، بچے اور عورتیں بھی ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اماد کے بات پر جنرل شاہی اپنی بیٹی کی جانب مڑے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جنرل بھی؟ میرے اشارے کا انتظار کرے سر، اور اشارہ ملتے ہی حملہ کر دیجیے گا۔ جنرل شاہی نے ہاں میں سر ہلایا اور اماد واپس قوم میں آیا، جہاں ویرا صاحب آدمیوں کے ساتھ ہتھیار سے لیس تیار تھا، جبکہ کال تو ایک دن سے غائب تھا۔ کہاں تھے تم براگا؟ ان آرمی والوں میں اتنی ہمت آ گئی کہ ہم پر حملہ کر دیا، لیکن فکر مت کرو، یہ غلطی ان کی آخری غلطی بنا دیں گے۔ ویرا نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، میں بھی انہیں کا جائزہ لینے گیا تھا ویرا، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہتری یہی ہے کہ ہم ان پر پہلے حملہ کریں۔ اماد کی بات سن کر ویرا نے ہاں میں سر ہلایا، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب کو ساتھ لو، آدھے آدمی ان پر شمال سے حملہ کرو اور ویرا، تم اور میں جنوب سے ان پر حملہ کریں گے۔ ویرا نے ہاں میں سر ہلایا اور آدمیوں کو اشارہ کرتا آدھے آدمیوں کے ساتھ اماد کے ساتھ چل دیا۔ اماد یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ ہمیں کون سا ایسا جاسوس ہے جس نے فوج کو ہمارا ٹھکانہ بتایا، اگر پتہ چل گیا نا راگا تو وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ ویرا وحشت سے قدر اماد کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ایک سنسان جگہ پا کر اماد رک گیا۔ کیا ہوا راگا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں ویرا، تمہیں بس یہ بتانا تھا کہ وہ جاسوس میں ہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویرا اماد کی بات سمجھتا، گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب دہشت گردوں کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر وہ سب کو مار چکے تھے یا حراست میں لے چکے تھے۔ ویرا نے حیرت سے ارد گرد دیکھا اور اپنی بندوق فوراً اماد پر تان دی۔ غدار! ویرا نے گولی چلائی، لیکن اماد عین وقت پر جھک کر اپنے آپ کو اس گولی سے بچا چکا تھا، پھر خود فوراً آگے بڑھا اور ایک ٹانگ ویرا کے بازو پر مار کر اس کی بندوق کو گرایا۔ ویرا نے اپنا ہاتھ بہت زور سے اماد کے گال پر مارنا چاہا، لیکن اماد اس سے بھی بدتر ویرا کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مار کر اسے زمین پر گرا گیا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ نہیں ویرا، میں غدار نہیں ہوں، بلکہ غدار تو تم ہو جو خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وطن سے ہی غدار ہو گیا، لیکن اس غداری کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ویرا۔ معصوموں کی جان لے کر تمہارے گھر والوں کی روح کو سکون نہیں ملا ویرا، انہیں تکلیف ہوئی۔ ویرا غصے سے چلائے اور اماد کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑ بہت مضبوط تھی۔ ہاں ویرا، اپنے بیٹے کو قاتل بنا دیا، وہ انصاف پسند آدمی بہت دکھی ہوا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ دوست، انصاف کی تلاش میں تم نے غلط راہ چنی، اماد اسے کہہ رہا تھا اور ویرا اس کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہیں، ان خاموش تماشائی بن کا موت دیکھنے والوں کو، نہ ہی زندگی کا سودا کرنے والوں کو۔ ویرا اماد کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگا، غصے سے چلائے، غم اور غصہ اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کوئی بے قابو جانور لگ رہا تھا جسے سنبھالنا اماد کے لیے بھی مشکل تھا۔ عبداللہ! مرجان کی آواز پر ویرا کا مزاحمت کرنا بند ہوا اور اس نے آرمی کے ساتھ موجود مرجان کو دیکھا جو پھول پھول کر رو رہی تھی۔ اماد نے جھک کر ویرا کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو عبداللہ، اور کسی کے لیے نہ صرف مرجان کے لیے، مر جائے گی وہ تمہاری لاش دے کر۔ اماد کی بات پر ویرا کی ساری مزاحمت، ساری لڑائی بند ہوئی۔ وہ بس سامنے کھڑی مرجان کو زار اکتار روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، اس نے ظلم نے تمہیں ظالم بنا دیا دوست، ان ظالموں سے بھی زیادہ ظلم تو کیا فرق رہا ان میں اور تم میں۔ اماد کی بات پر ویرا زمین پر بیٹھتا چلا گیا، پھر چلا چلا کر رویا۔ شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ انتقام کی آگ میں وہ کیا کر گزرا تھا۔ اماد نے فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ویرا کو زنجیر پہنائی اور اس بکھرے شخص کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اماد وہاں سے سیدھا
ہیڈ کوارٹر میں آیا جہاں اس نے ساری انفارمیشن آرمی کو دی، لیکن یہ بات ایک مطبوع ان سے چھپا چکا تھا جسے اب تک بتانے کی وجہ شہر کے پاس آیا، لیکن وہاں والدان کو دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کانگریچولیشن ایجنٹ، اپنے مشن کی کامیابی پر تم سچ میں بہت بہادر جوان ہو۔ والدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ امان نے اسے سلوٹ کر کے کہا اور پھر جنرل شہر کی جانب مڑا، مجھے آپ کو کچھ بہت ضروری بتانا ہے سر۔ تم بتا سکتے ہو والدان، ان پر بھروسہ ہے مجھ پر؟ مجھے امان نے ہاں میں سہ ہلایا۔ سر یہ راگا اور اس کے جیسے اور بہت سے دہشت گرد ہے جو صرف ایک کاٹ پتلی ہے جن کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ امان کی بات پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص کوئی غیر ملکی نہیں بلکہ اپنے ہی وطن کا ایک باشندہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے نہ صرف معصوموں کی جانوں سے کھیل رہا ہے بلکہ ہر برا کام اسی کی بدولت ہوتا ہے۔ اماد کے ایسا کہنے پر والدان نے بھی ضبط سے اپنی مٹھیاں کس لی۔ کون ہے وہ سلطان؟ لیکن یہ سلطان کون ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ سچ جانے کے باوجود میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اگر راگا بھاگتا نہیں تو ثبوت بھی ہوتا میرے پاس۔ اماد کے باپا جنرل شہید پریشان ہوئے، لیکن تم جانتے ہو کہ سلطان کون ہے؟ اماد نے ہاں میں سہ ہلایا۔ چہرہ نہیں دیکھا تھا اس کا، صرف آواز سنی تھی، اور آواز بدلنے والا ہی کسی کی آواز نہ پہچانے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بھروسہ ہے تم پر، تم جلد ہی سلطان کے خلاف ثبوت بھی ڈھونڈ لو گے۔ جنرل شہید نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب اس سب کی پریشانیاں چھوڑو اور گھر چلو۔ تمہاری ماں بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ میں ان سے آتے ہوئے کہہ کر آیا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ جنرل شہید کے بابا اماد مسکرائے، انہیں کی دعائیں میری محافظ ہے بابا۔ جنرل شہید نے فخر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تو اماد مسکراتا ہوا والدان کی جانب مڑا۔ آپ کو کچھ بتانا ہے سر، اور شاید وہ سن کر آپ مجھے گولی مار دے۔ اماد کے بابا والدان بہت حیران ہوا، لیکن وانیہ کے نکاح کا جان کر سچ میں والدان کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ رشتہ تم نے مجبوری میں باندھا ہے جنرل، اس کی کوئی اہمیت نہیں سر۔ اہمیت نہیں سر، اس کی اہمیت پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھائیے گا۔ وانیہ میرا سب کچھ ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اس سچائی کو آپ تو کیا کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اماد کی سختی سے کہنے پر والدان حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہاں سے کچھ کہتا جنرل شہید سامنے آئے۔ ارے کہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں لیفٹیننٹ، میرا قابل بیٹا ہے، ہر لحاظ سے آپ کی بیٹی کے، میں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، اور ویسے بھی جب دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جنرل شہید کی بات پر والدان سوچ کے عالم میں ڈوب گیا اور سامنے موجود لڑکی کو دیکھنے لگا جو سچ میں ہر لحاظ سے اس کی بیٹی کے قابل تھا، کیونکہ نہ صرف اس نے اس کی بیٹی کی حفاظت کی تھی بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں وانیہ کے لیے وہی محبت دیکھ سکتا تھا جو اس کی آنکھوں میں زرش کے لیے تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، میں وانیہ سے بات، ارے نہیں انکل، آپ اسے ابھی بات مت کیجیے گا، بہت ستایا ہے آپ کی بیٹی نے مجھے، اب ذرا اس کی باری ہے۔ امان نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو جنرل شہید ہنسی اور والدان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ حال وانیہ جو تب سے مسکراتے ہوئے اماد کی باتیں سنی، اس کے خاموش ہونے پر منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا تو آپ نے جان بوجھ کر مجھے 1 مہینہ ستایا؟ اتنی سب باتوں کے بعد اس کا یہ سوال پوچھنے پر اماد کہہ کر لگا کر ہنس دیا، ہاں میری افغان جلیبی، جان بوجھ کر ستا رہا تھا تمہیں۔ جس عشق کی آتش میں جلتا رہا اس میں تمہیں بھی تو جلتا دیکھنا تھا۔ اماد وانیہ کو کھینچ کر خود کے قریب کر چکا تھا، بہت برے ہیں آپ، ساتھ ہی بابا بھی، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، ناراض ہوں میں آپ دونوں سے۔ وانیہ نے اس فاصلہ قائم کرنا چاہا جو اس کے لیے ناممکن تھا، اب یہ دوریاں ناممکن ہے لہتے جگر، اماد نے اسی سختی سے خود میں بینتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے تمہیں اپناؤں تاکہ کل کو کوئی تمہاری کردار کشی نہ کر سکے۔ اس بات پر وانیہ نے اس کے سینے پر اشارہ کر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا، پھر ایک خیال آتے ہی اس سے دور ہو کر پھر سے اسے گھورنے لگی، آپ مجھے بھگا بھی تو سکتے تھے نا، مجھے سچ بتا دیتے اور اپنے ساتھ دے کر مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آتے۔ وانیہ کی معصومیت پر اماد نے مسکرا کر اس کا سر چوما، اور باقی سب کو کیا جواب دیتا، چھوٹی سی لڑکی میری کیسے بھاگ گئی؟ اتنا آسان نہیں تھا جان، ویرا میری ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اسے شک تھا کہ کہیں فوجیوں نے راگا کو اپنے ساتھ تو نہیں ملا لیا، اس لیے تو اس دن میں نے وہ بکواس کی تھی کیونکہ ویرا کو لگا کہ تم راگا کی کمزوری بن چکی ہو۔ وانیہ نے ہاں میں سر ہلایا، اب وہ اس کی ہر بات کا مقصد سمجھ چکی تھی، اگر تمہیں بتاتا تو جتنی تم بہادر ہو نا، میری جان بندوق دے کر تم نے میرے بارے میں سب سچ بتا دینا تھا۔ وانیہ نے منہ پھلایا، اب اتنی بھی ڈرپوک اور بیوقوف نہیں ہوں میں، اماد کہہ کر لگا کر ہنسا،
اچھا اس لیے میرے 2 مرتبہ تمہیں بگانے کا موقع دلوانے کے باوجود تم بھاگ نہیں سکی، الٹا زیادہ مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ آپ تھے جو مرجان کی مدد سے میرے بھاگنے میں ہیلپ کر رہے تھے۔ جی ہاں میری جان، لیکن آپ اتنی چالاک ہے کہ 2 مرتبہ کامیابی سے پکڑی گئی۔ امان نے اس کے ناک دبا کر کہا۔ ہمانیہ نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ اب بھی پتہ لگ جائے گا افغان جلیبی، سرپرائز ہے تمہارے لیے، ویسے بھی ہم بس پہنچ چکے ہیں۔ امان نے اسے واپس اس کی سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ پہنائی۔ پلین کے لینڈ ہونے کے بعد امان نے اس کو اپنی جیکٹ پہنائی اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہاں سے باہر لے آیا۔ اتنے اندھیرے میں وانیہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے جگہ کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن وہ ایئرپورٹ کافی کھلی جگہ پر واقع تھا۔ وہاں سے آ کر انہوں نے ایک گاڑی لی۔ پھر گاڑی کے رکنے پر امان نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ کیوں کروں آنکھیں بند؟ وانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ پوچھا تو امان شرارت سے اس کے کان کے قریب جھکا، کیونکہ کھلی آنکھوں سے میری حرکتیں دیکھو گی نا تو نہ جانے کب تک آئینے میں خود سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس بات پر وانیہ کا چہرہ گلال ہوا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ امان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اونچے نیچے ترازو سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچا۔ اب اپنی آنکھیں کھولو جان۔ وانیہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک پل لگا تھا اسے وہ جگہ پہچانے میں۔ وہ ان پہاڑوں میں اس کا اور اماد کا وہی گھر تھا جہاں وہ پہلے رکے تھے۔ پہلے یہ گاؤں دہشت گردوں کی حکومت میں تھا، لیکن اب یہاں تو وہ مارے جا چکے ہیں یا فوج کی قید میں ہیں۔ اب یہ گاؤں صرف ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں یہ چھوٹا سا گھر تمہارا اور میرا تھا، اسے خرید لیا میں نے تاکہ ہمیشہ ہمارا ہی رہے۔ اماد کی بات پر وانیہ نے آنکھوں سے مڑی اور باغ اماد کے سینے سے لگی۔ تھینک یو اماد، یہ بہت اچھا گفٹ ہے۔ اماد نے ہنستے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو چوما۔ گفٹ یہ نہیں میری جان، تمہارا گفٹ تو یہ ہے۔ پاس پڑے میں سے ایک ریڈ کور میں لپٹا باکس اٹھا کر اماد نے وانیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ وانیہ نے اس نے کھولنا چاہا تو اماد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اور ابھی نہیں میری جان، ابھی رک جاؤ، پہلے میرے ساتھ چلو تم۔ اماد اسے لے کر گھر کی پچھلی جانب آیا جہاں پر ایک بالکونی سے بنی تھی، لیکن وہ کافی وسیع تھی اور اس بالکونی سے پورا گاؤں دکھائی دیتا تھا۔ وانیہ وہ خوبصورت منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ تبھی برف باری شروع ہوئی اور سرد ہوا کی ایک لہر وہاں آئی تو اماد نے اس کا کپکپاتا وجود اپنے گوش میں بھر لیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ سوچا زندگی کی شروعات اسی جگہ سے کرتے ہیں جس جگہ پر ہم پہلی بار ملے تھے۔ وانیہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ نہیں جی، آپ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں، ہم پہلی مرتبہ میری یونیورسٹی ملے تھے، چلیے وہاں چل کے زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ وانیہ نے شرارت سے کہا تو اماد کا کہکہ ان کے گھر میں گونجا۔ جو میں نے کرنا ہے نہ جان، وہ سب یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے۔ اماد نے ہنس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کے لو کو دانتوں میں دبایا تو وانیہ کانپ گئی۔ اماد، ماما پاپا مجھے ڈھونڈنے ہوگے، گھر چلتے ہیں نا۔ وانیہ اس کی پناہوں سے نکلنے کے لیے بہانے کرنے لگی۔ تمہارے بابا سے پورے ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میں۔ اب ایک ہفتے کے بعد تمہاری بہن کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ہمارا ولیمہ ہوگا اور یہ عرصہ تمہارے پر میری پناہوں میں گزارو گی میری افغان جلیبی۔ بولا تھا نا کامیاب ہو کر تمہیں اپنے گوشت کا پھول بناؤں گا۔ امان نے اسے پورے ارادے سے بہبر کرتے ہوئے اس کے وجود پر موجود اپنی جیکٹ اتار دی تو سردی کی شدت سے بچنے کے لیے وانیہ اس کی پناہوں میں چھپ گئی۔ امان نے اس کا سر اپنے سینے سے نکال کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو وانیہ نے گھبرا کر اسے پکارا، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ امان پلیز۔ اپنی شرٹ کے پیچھے موجود زپ کھلتی محسوس کر کے وانیہ کانپ کر اس کی پناہوں میں چھپی تھی۔ امان نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ اپنے ایک ایک پل کی طرف کا حساب لوں گا تم سے آج، تیار کر لو خود کو، بہت لمبی رات ہے یہ۔ اتنا کہہ کر امان نے نازک ہونٹوں کو بہت شدت سے اپنی محبت کا نشانہ بنایا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سے دور ہوا تو کپکپاتے وجود کے ساتھ وانیہ اس کے باہوں میں چھپ گئی۔ چلو تمہارا گفٹ کھولتے ہیں۔ امان نے اسے اندر لا کر وہ ریڈ باکس اس کے ہاتھ میں دیا تو وانیہ نے سکھ کر سانس لیتے ہوئے وہ گفٹ کانپتے ہاتھوں سے کھولنا شروع کر دیا۔ کور اتار کر اس نے وہ ڈبہ کھولا تو اسے اندر کالے رنگ کا کپڑا نظر آیا۔ وانیہ نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس کا چہرہ چھوڑ کر پورا وجود ہی گلال ہو گیا۔ یہ گفٹ ہے اماد؟ وانیہ نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں لہتے جگر، یہی گفٹ ہے تمہارا شوہر بہت زیادہ کنجوس ہے، اس لیے اسی پر گزارا کر لو۔ وانیہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اب تو سچ میں بھی بہت زیادہ بے شرم ہے۔ امان نے کہہ کر لگا کر اسے اپنی پناہوں میں بھر لیا۔ میری افغان جلیبی، اس میں بے شرمی کی میں نے ایکٹنگ نہیں کی تھی۔ یہ تمہاری بری قسمت ہے کہ تمہارا شوہر سچ میں بہت بے شرم ہے۔ اف، تمہاری آدھی زندگی تو شرمانے میں ہی گزر جائے گی۔ امان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں
اپنے دانتوں میں لیتے ہوئے کہا تو وانیہ گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ کی. اب شرافت سے جاؤ اور اسے پہن کر آؤ، ورنہ خود پہنانا زیادہ اچھا لگے گا مجھے. وانیہ نے اسے بے چارگی سے دیکھا لیکن اس ظالم کو کہاں احساس آنا تھا. چلو ٹھیک ہے، میں ہی پہنا دیتا ہوں. عماد نے اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکاتے ہوئے کہا تو وانیہ گھبرا کر اسے روحی ابا کر دوسرے کمرے میں بند ہوگی. عماد کا کہہ کر گونجا، جلدی سے باہر آؤ جان، ورنہ میں وہاں آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا. 15 منٹ بعد بھی جب وانیہ باہر نہیں نکلی تو عماد نے آواز لگائی. وانیہ جھکاپ سے گھٹنوں سے بھی اوپر تک آتا وہ سلیو لیس لباس پہنے کھڑی تھی. عماد کی بابا کام اٹھی، مرتی کیا نہ کرتی. باہر کا دروازہ کھل کر باہر آئی تو عماد کی نظریں اس پر پڑتی. پلٹنا ہی بھول گئی. اسے سرتاپا دیکھتا عماد آگے بڑھا اور باہوں میں ابھار کر بیڈ پر لایا. عماد سو جاتے ہیں، بہت سردی ہے. وانیہ کی معصوم سی کوشش پر عماد مسکرایا اور ہاتھ میں کب سے پکڑا وہ ڈائمنڈ کا چھوٹا سا نیکلس اس کی گردن میں پہنا کر اس کی گردن کو چومنے لگا. سونا تو بھول ہی جاؤ نا آج افغان جلیبی، اور فکر مت کرو آج آگ کے بغیر سردی مٹائے گا تیرا یہ راگا. بہت صبر کیا تمہارے اس جن نے پڑی، اب یہ تمہیں قراقرم کے پہاڑوں میں نہیں اپنی محبت میں قید کر لے گا. اتنا کہہ کر عماد نے اپنی شال اتاری، اس کے کندھوں پر جھکا، اپنی شدت اس کے نازک وجود پر بکھیرنے لگا. عماد جب اس کی شدتیں وانیہ کی برداشت سے باہر ہوگی تو روتے ہوئے اس کی پناہوں میں چپکا خود کو اس سے بچانا چاہا. عماد آج مضبوط کرو خود کو لہتے جگر، کیونکہ تمہارا راگا آج اپنی افغان جلیبی کو کھا کر ہی چھوڑے گا. عماد نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے نکالا اور اس کے وجود پر اپنی پکڑ مضبوط کی. اس کی گھبراہٹ اور معصوم مزاحمت کو بے بس بناتا اس کا پور اپنا بنا گیا.